اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ مریم جو قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کھجور کے تنے کو ہلائیں کہ آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ جنیا کا مطلب ہوتا ہے تازہ پھل جو حال ہی میں توڑا گیا ہو۔ بہرحال کلام کا مضمون یہ ہے کہ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے نیچے چشمہ بھی جاری کر دیا ہے اور کھانے کے لیے تازہ کھجور مہیا کر دیے ہیں، اور بدنامی سے بچنے کا مسئلہ اگرچہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے کھانے پینے کے مسئلے سے زیادہ سنگین تھا، تاہم اللہ تعالیٰ نے چشمے اور تازہ کھجور فراہم کر کے مریم سلام اللہ علیہ کو یہ جتایا کہ آپ کے رب چھوٹے مسائل میں جب نظر رکھتا ہے تو وہاں بدنامی کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ کھجور کے تنے کو ہلانے کے حکم میں اس بات کی تصریح ہے کہ اگر کوئی عمل انسان خود انجام دے سکتا ہے تو اسے اللہ خود انسان پر چھوڑ دیتا ہے۔ خدا کے عدل کی شان یہ ہے کہ محققین نے بتایا، نتیجہ نکالا کہ دنیا داروں کو دنیا کا سامان جتنا چاہتا ہے خدا دے دیتا ہے تاکہ ان کی کوششوں کا نتیجہ اسی دنیا میں مل جائے، اور کسی کی کوشش رائے گاہ نہ جائے۔ پھر اگر وہ آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتے تو بالآخر برے کاموں میں گرفتار ہو کر نہایت ذلیل و خوار ہو کر جہنم کے ابدی جیل خانے میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ دنیا کے طالبوں کو دنیاوی منفعت عطا ہوتی ہے جو یقیناً آخرت کے مقابلے میں حقیر و ذلیل ہے، اور وہ مشیت پروردگار کے ماتحت جس کے لیے جس قدر وہ چاہے زیادہ یا کم جلد یا دیر سے مصلحت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا خشوع نماز کے عالم میں کیا ہوتا تھا، اس بارے میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے سر پر کوئی چیز آن گری، مگر آپ علیہ السلام برابر نماز میں مشغول رہے۔ خدا کی عظمت اور نماز کی طرف مکمل توجہ کے باعث اسے نہ ہٹایا، بلکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آگے بڑھ کر وہ چیز ہٹا دی۔ خداوند عالم کا اسی بنا پر قول ہے، اقم وجہک للدین حنیفہ، یعنی تم باطل سے کترا کر اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو۔ یہ سورہ روم کی آیت ہے۔ سورہ روم قرآن مجید کا 30 نمبر کا سورہ ہے اور آیت نمبر بھی 30 ہے۔ روایت میں ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ جب غش سے افاقہ ہوتا تو آپ علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ کی یہ حالت کس وجہ سے ہو جاتی ہے، تو فرماتے کیا مطلب، میں تو قرآن مجید کی آیات مسلسل پڑھتا جاتا ہوں اور پھر اس حالت تک پہنچ جاتا ہوں، گویا ان کے نازل کرنے والے سے براہ راست سن رہا ہوں۔ ابن طاؤس اسناد کے ساتھ جناب ابو ایوب انصاری سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، کبھی سرخ اور کبھی زرد، گویا وہ کسی ایسی ہستی کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہوتے تھے جسے وہ دیکھ رہے ہوں۔ خدا ہمیں بھی نماز کے عالم میں بہترین خضوع و خشوع عطا فرمائے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو صرف خدا کا خیال ہو ہمارے ذہن میں اور ہمارا ذہن کسی طرف نہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔